السلام علیکم پیار ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ لمبی دی ہے میں نے، امید کرتی ہوں آپ رسپانس بھی اچھا دیں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 60 پارٹ 2۔ ہیرا کچن میں کھڑی سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ہیرا بیٹا، آپ اکیلی کھانا بنا رہی ہو؟ انشا کچن میں داخل ہوئی۔ ہیرا کو اکیلے کھانا بناتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ بڑی امی، وہ دراصل میری وجہ سے آپ سب کو ڈانٹ پڑی، ایم سوری۔ ہیرا شرمندگی سے سر جھکاتی لاڈ سے انشا کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ہماری قسمت میں وہ سب ہونا لکھا تھا، ہو گیا۔ اچھا، تو یہ مسئلے لگانے کے لیے کھانا بنایا جا رہا تھا؟ ہیرا ہاں میں سر ہلاتے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ اچھا چلو میں تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں۔ انشا ہیرا کی ہیلپ کروانے لگی تھی، تبھی اسما کچن میں داخل ہوتے ان دونوں کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ 8 بجے سب عورتیں ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھیں سوائے انیسہ کے، اور مرد حضرات ابھی تک کمروں سے باہر نہیں آئے تھے۔ سب بے صبری سے بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی جب زید اور ارسلان کو چھوڑ کر گھر کے سارے مرد ایک کمرے سے باہر نکلے تھے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، یعنی صرف میرے شوہر کمرے سے باہر نہیں تھے، سب کے ہی اپنے کمروں سے باہر ایک کمرے میں سوئے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی خیال آیا۔ ساری عورتیں اداس سا چہرہ بناتے سر جھکا گئیں۔ ارسلان شاہ انیسہ کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اسی پل سب کی نظر ان دونوں پر گئی۔ بے ساختہ سب نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ سب اپنی اپنی کرسی پر براجمان تھے۔ ارسلان اپنی عین کے لیے چیئر پیچھے کرتے اسے بٹھا کر اس کے ساتھ والی کرسی پر جگہ سنبھالی تھی۔ کاش ہمارے شوہر بھی ہم سے یوں ہی پیار کرتے، ماورا ہلکا سا منمنائی تھی جو اذہان نے بخوبی سنا تھا۔ زید نے ٹیبل کے نیچے سے ہیرا کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہیرا نے شرماتے ہوئے زید کو دیکھا۔ باز آ جائیں، سب موجود ہیں یہاں پر۔ ہیرا نے زید کو آنکھیں دکھا کر ہاتھ چھڑانا چاہا، اس کی گرفت ہیرا کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ جانے من، یہ ہاتھ تو کبھی نہیں چھوڑنے والا میں۔ زید، مجھے کھانا کھانا ہے، ہاتھ چھوڑیں میرا۔ ہیرا اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر ناخن مارنے لگی۔ ظالم بیوی، جتنا مرضی ظلم ڈھا لو اپنے اس معصوم شوہر پر، ہاتھ تو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ضد پر اڑا تھا۔ ہیرا زید کو آنکھیں دکھاتی چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ ہیرا، کھانا کھاؤ۔ ہیرا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ زید شاہ اس کا ہاتھ چھوڑتا تو وہ کھانا کھاتی، لیکن یہ بات وہ انشا کو نہیں بتا سکتی تھی۔ امی جی، سمجھا کریں نا، ان کا ناشتہ رومانس چل رہا ہے۔ سیان کے بولتے ہی زید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں الہام ہوتا ہے ان سب چیزوں کا؟ زید دانت پیستے ہوئے سیان کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ ہائے زید بھائی، آپ سب کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا جب تک میری رخصتی نہیں ہو جاتی۔ آپ سب کو بھی سکون سے اپنی اپنی بیوی کے ساتھ رومانس نہیں کرنے دوں گا۔ میں ہر دفعہ کباب میں ہڈی بن کر آپ کے گلے میں اٹکوں گا۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے آنکھیں دبا کر بولا تھا۔ اپنے ڈریکولا نما دانتوں کی نمائش ذرا کم کرو۔ کیوں میری معصوم سی بہن کو ڈرانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ زید نے مسکرا کر عریض کی طرف دیکھتے طنزیہ اسے کہا تھا۔ آپ کی بہن کچھ زیادہ ہی معصوم ہے۔ سیان کو عریض پر بے انتہا غصہ تھا۔ حیاتم، کھانا نہیں کھا رہی؟ ارسلان شاہ نے فکر مند لہجے میں اسے استفسار کیا۔ انیسہ بالائی لب باہر نکالتے اس کو ہلکا سا چھوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی شامل ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟
احمد شاہ نیزا کی طرف دیکھتے ارسلان سے پوچھ رہے تھے کیمیاوی کیمیکل۔ احمد شاہ نے غصے سے ارسلان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کیا ضرورت تھی اس کیمیکل کو گھر میں لانے کی، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کا ذہن بچوں والا ہے۔ اسما نے ٹیبل کے نیچے سے احمد کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جیسے ہی اس کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے ہلکا سا ٹچ ہوا، احمد نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے اسما جان کہ بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ احمد زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کی وجہ سے اسما کو احمد کے الفاظ صاف سنائی دیے تھے۔ میں نے کھیر بنائی ہے سب کے لیے۔ نیہا کے الفاظ ادا کرنے پر رضا خان زادہ نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تو نیہا فوراً سب کے لیے پر زور دیتے بولی تھی۔ نیہا کھیر لے کر کچن سے باہر آئی۔ اچانک اس کی نظر ایک ملازمہ پر پڑی جو رضا کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ نیہا کی نظر اس ملازمہ پر تھی، اس کے قدم چل رہے تھے جب اس کے سامنے اچانک علیان آیا۔ نیہا بمشکل گرتے ہوئے بچی تھی۔ پھپھو، اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ علیان کے پیٹ میں کھیر کا باؤل لگا تھا، وہ بیچارہ کڑاہتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہائے میرا پیارا بھتیجا، میرا دھیان نہیں تھا، سوری۔ نیہا علیان کے رخسار پیار سے تھپتھپاتے معصومانہ چہرہ بنا گئی تھی۔ ویسے بھی کسی اور کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ٹکرائی ہوں۔ نیہا خونخوار نظروں سے رضا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مقابل بھی رضا خان زادہ تھا جس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ نیہا رضا خان زادہ نے وہ کہاوت سچ کر ڈالی تھی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ رضا سے بنا اجازت لیے وہ پارٹی پر گئی تھی اور اب جب وہ ناراض ہوا تھا اسے منانے کی بجائے وہ خود منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا، ڈگے کھوتے تے غصہ کمیار تے، گرے گدھے پر اور غصہ کمیار پر۔ وہ نیہا کو گوری سے نوازتے رخ موڑ گیا۔ نیہا اس کے رویے پر تلملا کر رہ گئی۔ جب کمیار نے گدھے پر گرایا ہو تو غصہ بھی تو دونوں پر آئے گا۔ نیہا منہ چڑھاتی سب کو کھیر ڈال کر دینے لگی۔ علیان کا ان دونوں کی بات پر منہ کھل گیا جو اپنی لڑائی میں اسے گدھا بنا گئے تھے۔ انڈائریکٹلی تم مجھے کمیار کہہ رہی ہو، میں تمہیں کمیار نظر آتا ہوں؟ وہ جل کر بولا تھا۔ بے ساختہ اسے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی گڈھے میں گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر پائی جو رضا خان سے مخفی نہ رہی تھی۔ ہنس لو، کھل کر ہنس لو۔ تو کیا میں آپ سے پوچھ کر ہنسوں گی؟ اور کیا میں آپ کو پاگل نظر آتی ہوں جو بن بات کے ہنسوں گی؟ چہرے پر فرض سنجیدگی سجا لی۔ کوئی مسکراہٹ چھپا رہا تھا، یعنی وہ رضا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ انڈائریکٹلی آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اگر کسی کو اپنا آپ پاگل لگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نیہا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے شوہر کی ناراضگی دور کرنے کی بجائے اس کے سر پر کچھ دے مارے۔ آپ دونوں اپنی لڑائی چھوڑو۔ یہ مجھے کس بات پر گدھا بنایا گیا ہے؟ علیان کو اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تھی۔ آنیہ ان سب کی نوک جھوک دیکھ کر ذرا سی مسکرائی تھی۔ اس کے خوبصورت مسکراہٹ دیکھ علیان شاہ کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ اس کی مسکراہٹ جیسے گلاب کی کلی کھل رہی ہو۔ علیان شاہ کی نظر آنیہ احمد پر مرکوز تھی۔ علیان کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے آنیہ سٹ پٹائی تھی۔ گڈو، کھانا تو کھا لو۔ ارسلان نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑا۔ لالا مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ سفید جھوٹ بولتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ علیان کی نظریں اس کی دھڑکن کو بڑھا گئی تھی۔ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ سب،
الیان کو وہاں سے اٹھتے دیکھ احمد شاہ سختی سے بولا تھا۔ مجبوراً الیان کو وہاں بیٹھنا پڑا۔ احمد شاہ اس کے اٹھنے کا مقصد اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے۔ کھانا کھا کر سب مرد اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ موقع پاتے ہی ان کی بیویاں بھی ان کے پیچھے چلی گئیں۔ ٹیبل پر صرف زید، ہیرا، ارسلان، انیسہ اور ان میرڈ افراد موجود تھے۔ ہیرا، مجھے آفس جانا ہے، میرے کپڑے نکال دو آ کر، زید کہتے وہاں سے چلا گیا۔ میرم نے ہیرا کو کوہنی ماری۔ جاؤ، تمہارے شوہر کو رومانس کی کمی ہو رہی ہے، اسے اس کی وٹامنز دو جا کر۔ میرم ہیرا کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی جو ایشان نے سنی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ایشان کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میرم معصوم ہے۔ اس کی یہ غلط فہمی آج دور ہو گئی تھی۔ بہت زبان تمہاری چلنے لگ گئی ہے، شرماتی گھبراتی وہاں سے چلی گئی۔ الیان وہاں سے چلا گیا، اسے آنیہ سے بات کرنی تھی۔ نصلیحان، میرم اور ایشان، وہ تینوں بھی وہاں سے چلے گئے۔ گڑیا، اپنا بہت سارا دھیان رکھنا، میں آفس جا رہا ہوں، تقریباً 2 بجے میں گھر آ جاؤں گا، تیار رہنا، ہم باہر چلیں گے۔ ارسلان انیسہ کی پیشانی پر پیار بھری مہر ثبت کرتے چلا گیا۔ انیسہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس کا میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا، مرچ والی چیز تو اس سے کھائی نہیں جانی تھی۔ کل اذہان بھائی کی مہندی اور تمہارا نکاح ہے، کیسے احساسات و جذبات ہیں۔ نکاح کی بات کرتے ہوئے ہر مرتبہ اس کی زبان اس کا ساتھ ایک پل کے لیے چھوڑ جاتی تھی۔ بہت اچھے احساسات ہیں میرے، میں اپنے محرم کی ہو جاؤں گی۔ یہ الفاظ ادا کرتے نشا کے گلے میں آنسو اٹکے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اظہار محبت کر دے، لیکن وہ اپنے بھائی کی لاج رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے جذبات و احساسات کو تھپک کر سلاتے ہوئے مسکرا کر زیان شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ نکاح کی بات کرتے تمہاری زبان تمہارا ساتھ کیوں چھوڑ جاتی ہے پٹھانی صاحبہ؟ اس کا یہ پٹھانی صاحبہ کہنا نشا کے دل کے تاروں کو چھیڑ جاتا تھا۔ فرضی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے آنکھوں کو نم ہونے سے روک رہی تھی۔ میری زبان تو نہیں لڑکھڑاتی نکاح کی بات پر؟ زخمی مسکراہٹ نے زیان شاہ کے لبوں پر احاطہ کیا۔ نشا خان کی زبان پھر سے لڑکھڑائی تھی۔ اقرار کر لو پٹھانی صاحبہ، تم نکاح کے لیے راضی نہیں ہو۔ میں راضی ہوں، سمجھ آئی تمہیں؟ اور خبردار، آج کے بعد تم نے مجھے پٹھانی صاحبہ بلایا۔ نشا چلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگر وہ ایک پل بھی وہاں رکتی وہ اپنا ضبط کھو دیتی اور اظہار محبت کر جاتی۔ اقرار کا لمحہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، یہ بات آج زیان شاہ اچھے سے جان گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اقرار نہ کر پایا کہ وہ اپنی پٹھانی صاحبہ کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ صرف چند گھنٹوں کے لیے تم میری پٹھانی صاحبہ ہو، اس کے بعد تم اپنے۔ زیان شاہ سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گیا۔ اس سے آگے نہ ہی وہ بولنا چاہتا تھا اور نہ ہی سوچنا۔ زیان اپنے کمرے میں جاتے ہر چیز کو اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو جائے گی، وہ میری نہیں رہے گی۔ زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا گیا۔ زیان شاہ، وہ تمہاری تھی ہی کب جو تم سے دور ہوگی؟ اس کے دل میں کسی کونے سے آواز آئی۔ لہو رنگ ہوئی آنکھیں لیے چہرہ اٹھا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ میری بن جائے گی، میرے اللہ، وہ میری بن جائے گی نا؟ زیان شاہ اس کا محرم بنے گا؟ غصے سے چلاتے ہوئے واس پکڑ کر آئینے میں دے مارا۔ وہ میری ہے، صرف میری، زیان شاہ کی ہے، صرف زیان شاہ کی۔ زیان شاہ اپنی پٹھانی سے نکاح کر کے رہے گا۔ وہ جنون اور تکلیف میں غلط قدم اٹھانے والا تھا۔ اس نے دراز سے بے ہوش کرنے والی دوا نکالی اور ساتھ میں ایک رومال پکڑا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں کوئی موجود نہ تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ نشا اپنے کمرے سے باہر نکل کر ہاسٹل
ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے چلی گئی۔ زیان شاہ اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے تھوڑا آگے نکلے، زیان کار کی سپیڈ بڑھاتے نشا کی کار کے سامنے اپنی کار روک گیا۔ نشا غصے سے تلملاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! زیان شاہ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے قدم اس کی طرف بڑھانے لگی۔ پٹھانی صاحبہ، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی سمت قدم بڑھاتے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کے چہرے پر رکھ کر سر کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا۔ نشا نے اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری، وہ دائیں جانب زمین پر گرا تھا۔ نشا کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے زمین پر گرتی، زیان شاہ اسے اپنے بازو میں تھام گیا، اسے بازو میں برائڈل سٹائل میں اٹھائے گاڑی میں بیک سیٹ پر لٹا کر سپیڈ سے گاڑی بھگا لے گیا۔ کال کر کے اپنے آدمی کو نشا کی گاڑی غائب کرنے کا کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنیہ ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی جب آئینے میں اسے اپنے پیچھے الیان کا عکس نظر آیا۔ وہ گھبرا کر رخ اس کی طرف کر گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، الیان نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اس دن ساری باتیں کلیئر کر چکی ہوں۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مہربانی فرما کر میرے سامنے اپنا چہرہ شریف لے کر مت آیا کرو۔ وہ پتھر دل بنتی الیان شاہ کے دل کو کچل گئی تھی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ الیان اپنے لہجے کو اور اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک پایا۔ کتنے ڈھیٹ ہو تم! تمہیں ایک دفعہ میری بات سمجھ نہیں آئی؟ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ نکاح کے نام پر صرف تم مجھ سے ہوش پوری کرنا چاہتے ہو۔ جیسے ہی تمہاری ہوش پوری ہوگی تم مجھے چھوڑ دو گے۔ آنیہ شاہ شفاق بنی اس کے دل کو لہو لہان کر رہی تھی۔ الیان کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ میری نیت پاک ہے، میرا خدا جانتا ہے آنیہ، تم جس امتحان سے کہو گی میں گزرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں یقین دلانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ میری محبت کا یقین کر لو، صرف ایک دفعہ۔ الیان اسے بازو سے تھامنے لگا تھا۔ آنیہ کا ہاتھ اٹھتا الیان شاہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگایا کرو۔ آنیہ لمبے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جتنے چاہے تھپڑ مار لو لیکن میری محبت کو مت دھتکارو، میری محبت کو ہوش مت کہو۔ میں دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہوں۔ ہر مرد یہی کہتا ہے کہ میں دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہوں، لیکن در حقیقت سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف اپنی ہوش پوری کرنی ہوتی ہے۔ تم بھی ان میں سے ہی ایک ہو۔ آنیہ الیان کا گریبان پکڑتی اسے کمرے سے باہر دھکیلنے لگی۔ پلیز آنیہ، ایک دفعہ میری بات سن لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھ پر یقین کر لو۔ الیان اپنی عزت نفس کو کچل کر آنیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے بلند آواز میں روتے آنیہ کے ہاتھ تھام کر زمین پر بیٹھتے، اس کے ہاتھوں کو پیشانی سے لگا کر ہاتھوں کی پشت کو نم کرنے لگا۔ جنہوں نے ہوش پوری کرنی ہوتی ہے وہ نکاح نہیں کرتے۔ الیان بے اختیار ہوتے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ آنیہ جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے اس کے چہرے پر ان گنت تھپڑ مار گئی تھی۔ اسی بے خودی سے مجھے نفرت ہے الیان شاہ، بے قابو مرد کبھی رشتہ نہیں نبھا سکتے۔ آنیہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوتی زمین پر بیٹھتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے بے انتہا رونے لگی۔
مجھے معلوم ہے آلیان، تمہاری محبت سچی ہے، لیکن جیسے ہی تمہیں میرا ماضی پتہ چلے گا تم چھوڑ جاؤ گے مجھے، تنہا رہ جاؤں گی میں۔ نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو تم؟ اگر میں تم سے نکاح کر لوں گی، اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس کے بعد جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تم دھتکار دو گے مجھے۔ آنیہ شاہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ آنیہ گھٹنوں میں سر دیے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ وہ کبھی آلیان کے سامنے اس کی محبت کو سچا قرار نہیں دے سکتی تھی۔ وہ دونوں زمین پر بیٹھے اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دونوں تڑپ رہے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ ایک نہ ایک دن تم اقرار کرو گی کہ آلیان شاہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی تمہیں حوص کی نظر سے نہیں دیکھا، ہمیشہ تمہیں اپنا محرم بنانے کا سوچا ہے۔ آلیان واش روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے بلند آواز میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی، تکلیف، دکھ، بے چینی، دل کو کچل ڈالنے کی تکلیف اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ آنیہ سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی، مبادا وہ اس کی سسکیاں نہ سن لے، وہ یہ نہ جان لے وہ اسے تکلیف دے کر خود رو رہی ہے۔ آلیان کے باہر جاتے ہی وہ واش روم سے باہر آ کر شیشے کا گلاس توڑ کر اپنے ہاتھ پر مار دیا، جس ہاتھ نے آلیان شاہ کے چہرے پر نشان چھوڑے تھے۔ اس کے ہاتھ سے خون بہتا زمین پر گرنے لگا۔ نہ جانے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے الفاظ سے۔ آنیہ زمین پر بیٹھ کر پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ احمد پلیز ناراضگی ختم کر دیں، کل رات سے آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ اسماء احمد کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اپنی اسماء جان کی اس غلطی کو آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ اسماء نے پاؤں اوپر کرتے نرمی سے احمد شاہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ احمد شاہ ٹھنڈی آہ خارج کرتا اپنی اسماء جان کو خود میں بینچ گیا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر وہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ نہ جانے اس کی بیٹی کی قسمت میں کیا لکھا تھا، پہلے زیادتی، پھر خاندان سے دوری اور اب آلیان شاہ کی محبت اور آنیہ شاہ کا اسے دھتکارنا۔ احمد شاہ کو پریشانی احمد کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ احمد کا سرخ چہرہ دیکھ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ ہر پل دل میں یہ دعا کرتا ہوں اسماء کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بہت ڈر لگتا ہے بیٹیوں کے نصیب سے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جانتی ہو کچھ لوگ بیٹیوں کی خواہش اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ آج احمد شاہ ڈر رہا ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے۔ احمد اسماء کو بیڈ پر بٹھاتے اس کے سینے پر سر رکھ گیا۔ احمد نا امید نہیں ہوتے، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے۔ ایسے نا امید ہو کر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نا امیدی کفر ہے۔ اسماء احمد کے بال سہلانے لگی۔ احمد ہاں میں سر ہلاتے اپنی گرفت اسماء پر مضبوط کر گیا۔ احمد آج آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا کیا؟ نہیں آج مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، آج میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ احمد خود کو پرسکون کرتے اپنی ٹھوڑی اسماء کے کندھے پر ٹکا کر اسماء کے کالر بون پر لب رکھے۔ احمد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تماشا کر رہا ہوں، کر لوں؟ احمد شاہ جل کر بولا تھا۔ اسے اسماء کا یوں ٹوکنا نہایت ہی برا لگا تھا۔ اسماء جان، جب میں تمہارے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں تو خاموشی سے بیٹھی رہا کرو، مجھے یوں تمہارا ٹوکنا برا لگتا ہے۔ احمد اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس سے پہلے احمد اسماء کے زیادہ قریب ہوتا دروازہ ناک ہوا، دل میں 100 گالیاں دروازے پر دستک دینے والے انسان کو نکالتے اسماء سے دور ہوا تھا۔ یہ ضرور تمہارا کوئی بیٹا ہی ہونا ہے جسے الہام ہو گیا
ہوگا کہ میرا باپ میری ماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے دروازہ کھولا۔ بابا، آپ ایسا کون سا کام کر رہے تھے جو اتنا وقت لگا کر دروازہ کھولا ہے؟ سیان اپنے بابا کو دھکا دیتے کمرے میں داخل ہو کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ احمد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دفعہ تیری شادی ہونے دے۔ شادی کی رات 2 منٹ بعد تمہارا دروازہ نہ بار بار کھٹکھٹایا، میں نے پھر کہنا تو مجھے۔ احمد شاہ جلتے تل ملاتے ہوئے اسما کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سیان کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرائے جو اس کی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دن تب ہی آئے گا جب آپ میری رخصتی کروائیں گے، اس کے بغیر تو یہ دن آنے سے رہا بابا جانی۔ سیان ایک آنکھ دباتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اسما اسے دھکا دیتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ آپ دونوں باپ بیٹے نہایت بے شرم ہیں، شرم نامی چیز آپ دونوں میں رہی ہی نہیں ہے۔ اسما کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو دیکھتے کمرے سے چلی گئی۔ نہ جانے کون سے گناہوں کی صورت میں تو مجھے ملا ہے بابا، گناہ کی صورت میں نہیں، یہ کہیں میرے نیک عمل کی صورت میں مجھے اتنا پیارا بیٹا ملا ہے۔ سیان اب احمد شاہ کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ سیان، قسم سے یار، کبھی تو مجھے سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے دیا کرو، احمد شاہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اب مجھے الہام تھوڑی نہ ہونا تھا، آپ میری ماں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اکیلے میں۔ سیان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بابا، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں بولو۔ احمد اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات دیکھتے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ علیان گڈو کو پسند کرتا ہے بابا، مجھے یہ چیز نہیں برداشت، وہ میری بہن کے لیے نامحرم ہے۔ یا تو آپ اسے باز کریں یا پھر اس کا نکاح گڈو سے کروا دیں۔ میں نہیں چاہتا میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں اور میری اور اس کی دوستی میں درار پڑے۔ میرے لیے میری بہن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سیان کا چہرہ سپاٹ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف جگری دوست اور ایک طرف اس کی جان سے پیاری بہن۔ تم آگاہ ہو اس بات سے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ماضی میں کیا ہو چکا ہے، لیکن علیان اس چیز سے آگاہ نہیں ہے۔ جب اسے علم ہوگا وہ تمہاری بہن کو چھوڑ دے گا، برداشت کر لو گے؟ احمد شاہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں لگتا بابا علیان گڈو کو چھوڑے گا، جس قدر وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ سیان نے علیان کی اور آنیا کی تمام باتیں سنی تھیں۔ بابا، آپ سب غلط کر رہے ہو علیان کے ساتھ، وہ مخلص ہے میری بہن کے لیے، میری گڈو۔ آپ گڈو اور بائی جی ناانصافی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ میں پسند کرتا ہوں اریج کو، آپ نے نکاح کروا دیا۔ وہ پسند کرتا ہے تو اس کا نکاح کیوں نہیں کروا رہے؟ کیوں اسے گناہ گار بنا رہے ہیں؟ سیان نے التجائی نظروں سے احمد شاہ کو دیکھا۔ میں بات کروں گا گڈو آنیا سے، آپ کوئی بات نہیں کریں گے چھوٹے بابا؟ علیان کمرے میں داخل ہوتے احمد شاہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ جب تک وہ خود سے اپنی دلی رضامندی ظاہر نہیں کرے گی، کوئی بھی اس متعلق اس سے بات نہیں کرے گا۔ علیان احمد شاہ کے پاس بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ میں جانتا ہوں چھوٹے بابا، آپ کو برا لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے خود کوفت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے اس چیز سے کہ میں نامحرم ہوں اس کے لیے اور ہر پل اسے سوچتا رہتا ہوں۔ خود بھی گناہ گار ہوتا ہوں اور اسے بھی گناہ گار کرتا ہوں، لیکن مجھے انتظار ہے اس پل کا، میرا خدا مجھے اس کا محرم بنائے گا، آپ کی بیٹی اپنی رضامندی ظاہر کرے گی۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔
مجھے نہیں معلوم ماضی میں کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آلیان شاہ ہمیشہ آنیہ شاہ کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا، اس کے ہاتھ کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا، آلیان نرمی سے کہہ رہا تھا جب اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون شامل ہوا تھا۔ اپنے آپ پر قابو پاؤ، اس کا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں تم اس کی بہن کے متعلق عشق مشوقی کی باتیں کر رہے ہو۔ سیان نے اور احمد شاہ نے اس کی کمر پر تھپڑ مارا تھا۔ میں اس کے بھائی اور باپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے جگری یار اور اپنے چھوٹے بابا سے بات کر رہا ہوں، سمجھے آپ دونوں؟ آلیان مسکراتے ہوئے احمد شاہ کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا کہ وہ کس طرح خود پر ضبط کیے بیٹھا ہے۔ اوئے پیچھے ہٹ، میرے بابا ہیں۔ میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ میرے چھوٹے بابا ہیں۔ آلیان سیان کو چڑھانے کے لیے احمد شاہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ بابا اسے پیچھے کریں، آپ میرے بابا ہیں نا، تو آپ کی گود میں سر رکھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ سیان اپنے ہاتھوں کا پنجہ بنا کر آلیان کے چہرے کے قریب لے جاتے اسے بند کر کے بار بار کھول رہا تھا، جیسے وہ اس کا چہرہ نوچنا چاہتا تھا۔ ایک کام کرو، مجھے آدھا آدھا کر لو، دونوں ایک ایک حصہ اپنے پاس رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ احمد اپنی گود سے آلیان کا سر اٹھا کر بیڈ پر رکھ کر چلا گیا۔ بہت ہی کمینہ ہے تو سچی یار، آلیان سیان کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر بلند آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ آلیان، سیان اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے اسے پرسکون کرنے لگا۔ وہ کیوں ٹھکرا رہی ہے میرے پیار کو؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آلیان بچوں کی طرح روتے اسے استفادہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بھائی کے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا۔ اس کا دوست اس کے سامنے اس کی بہن کے لیے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مان جائے گی وہ۔ سیان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنے کیے گئے اظہار پر غور کرتے، اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کرتے وہ سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ اس کا جگری یار ہونے کے ساتھ اس لڑکی کا بھائی بھی ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ بھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ نشا اور زیان، پھر ان دونوں کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔